اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر تقریب سردار طاہر اکرم صاحب ایڈوکیٹ، کرنل وحید صاحب، زاہد شریف صاحب، عاشق صاحب اور میرے سامنے جتنے احباب موجود ہیں اور جنہوں نے مجھے خصوصیت کے ساتھ مدعو کیا، سب کا میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں۔ آج کا دن آپ کے لیے نکالنے کا میرا جو ارادہ تھا اس کی ایک وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ یہ جو آپ کا حلقہ ہے، پاچھوٹ ہے بالخصوص، اور یہ حلقہ سارا، یہ سائڈ ساری، اس کے لوگ خود انحصاری کی طرف گامزن ہیں، آرگنائزیشنز بنا کر، جیسے ابھی چیئرمین صاحب نے تذکرہ بھی کیا، جب انہوں نے مجھے پوری بات بتائی کہ جی ہم خود ہی ایک روڈ جو ہے نا وہ کنسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ کا بھی شیئر ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہماری مدد ہوگی، میں نے پوری جب بات سنی تو مجھے اس بات کا بڑا حوصلہ ہوا کہ ہمارے لوگ خود انحصاری کی طرف متوجہ ہیں، جہاں گورنمنٹس کی طرف سے کوئی گرانٹس نہیں ہے، کمی کوتاہی ہے، وہاں لوگ آپس میں مل کے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ میر درد نے کہا کہ جی ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ پیچھے اثر رہ جائے۔ اب ایک ایسی ہستی اور ایسی شخصیت جس کے نام پہ آپ سارے متفق بھی ہیں، متحرک بھی ہیں، دادا برلاس، دو قبیلوں کے درمیان صلح کروانے کی آپ نے بات سن لی، لیکن جو اللہ کے لوگ ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، ان کا اثر دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوتا، ان کا اثر ہمیشہ رہتا ہے۔ ان کی دل کی سچائی، ان کی باطنی سچائی کسی نہ کسی طرح ریفلیکٹ ہوتے ہوتے دیکھیے پتہ نہیں کتنی نسلیں گزر گئی ہیں، لیکن لوگ ایک نام کے اوپر جمع ہیں اور اس دربار پہ آ کے حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ بزرگ جنہوں نے مثبت کاموں سے سوسائٹی میں اپنا اثر چھوڑا ہے، اور سوسائٹی ان کے نام پہ اکٹھی ہو سکتی ہے، شاید میرے نام پہ اکٹھی نہ ہو سکے، کسی اور نام پہ سارے لوگ اتفاق نہ کریں، لیکن ان سے کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے۔ تو ہم سارے جو ہے نا ایسے بزرگوں کی اگر نعمت سے مالا مال ہیں، ہماری سوسائٹی میں ایسے نام ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کا نام اور ان کا اثر باقی ہے، تو ہم سب کو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میری بہن نے بہت تفصیل کے ساتھ 2 سالہ کارکردگی، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ 20 سالہ کارکردگی بتا رہی ہیں۔ کارکردگی سبھی بتاتے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ فیوچر پلان بھی بتایا، نیکسٹ ہمارا پلان کیا ہے۔ یہ بھی آرگنائزیشن کا ایک خاصہ ہے کہ جو اچھی این جی اوز ہیں، ویل آرگنائزڈ ہیں، وہ اپنے پلانز رکھتی ہیں اور وہ پلانز بتاتی ہیں، اور اسی کے مطابق لوگوں سے ڈونیشنز بھی لیتی ہیں اور مانگتی ہیں۔ لیکن مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ یہ ان پلانز کی طرف متوجہ ہیں، یا یہ آرگنائزیشن اتنی بیدار ہے، اس کے جو ممبرز ہیں، جو پہلے باڈی تھی، جو آپ کی باڈی ہے، وہ اتنے بیدار ہیں کہ ان کو یہ کما حق اندازہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کو ضرورت کس چیز کی ہے، اور ہم اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں، بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا جی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر ان کی بڑی توجہ ہے۔ یہ ساری دنیا میں جتنی ترقی ہوئی ہے دیہی علاقوں میں، رورل ڈیولپمنٹ جتنی بھی ہوئی ہے، یہ اسکل ڈیولپمنٹ سے ہوئی ہے۔ اور چائنا کو آپ اسٹڈی کر لیں، چائنا کے جو دیہی علاقے ہیں، جو دیہات ہیں، وہ زیادہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور کاٹیج انڈسٹری بنی ہے، ہر گھر انڈسٹری بن گیا، کوئی ماچس بنا رہا ہے، کوئی لائٹر بنا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کی بنا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ گھر، وہ محلہ جو ہے نا، اس کو پورے کو پورا انڈسٹری بنا دیا، اور آج تبدیل ہوا۔ آپ دیکھیں کہ 48 میں آزاد ہونے والا چائنا کوئی تقریباً 1.25 ارب لوگوں کو لے کے چل رہا ہے، اور ڈیولپمنٹ ان کی ایسی ہے کہ وہاں سے چیز بنتی ہے جو یہاں سے ہزاروں میل دور ہے، وہ آپ کے گھروں میں استعمال ہو رہی ہے۔
تو یہ کمال اسکل ڈیولپمنٹ کا تھا، تو جس کی طرف یہ متوجہ ہے تو میں اس پہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی یہ سوچ، آپ کی یہ تھنکنگ ہے کہ آپ کس طرح سوسائٹی کو بدل سکتے ہیں۔ پھر ان کا وومن امپاورمنٹ، تو ہم نے کسی زمانے میں خواتین کو گالی سمجھا، اور کبھی اس کے لیے کوئی القاب استعمال کیے، لباس میں کوئی چیز بدل دی جائے، ایسی خواتین اور ایسی چیز سمجھا۔ لیکن درمیان میں ہم بیچ میں بھول گئے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان کی بیٹی سامنے آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ احترام دے کے انہوں نے خواتین کا مرتبہ بتایا تھا، اور ان کا جو اس نے سلوک تھا امہات المومنین کے ساتھ، جو ان کی ازواج تھیں ان کے ساتھ، تو اس میں دونوں کا جو تال میل ہے اسی سے سوسائٹی بنتی ہے، بچے بھی اسی سے اچھی تربیت پا سکتے ہیں اس تال میل سے۔ یہ اکیلا ایک ٹائر کے اوپر گاڑی نہیں چل سکتی۔ تو یہ انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کو امپاور کریں گے۔ یہ ہر وقت اپنے گھروں میں موجود ہیں اور اپنے محلے میں موجود ہیں، ان کو میری طرح کبھی پنڈی نہیں بھاگنا پڑتا، کبھی اسلام آباد جانا ہے، کبھی یہ ہمارے اسکیجول ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن صحیح اگر کوئی پہیہ چل سکتا ہے نا تو یہ خواتین چلا سکتی ہے، جو ہماری مائیں بہنیں ہیں۔ تو انہوں نے اس طرف توجہ دی ہے کہ ان کو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ اسکل لیں گی اور ساتھ اس اسکل سے سوسائٹی کو چینج کریں گی، لیکن ساتھ ساتھ کانفیڈنس بھی آئے گا کہ ہم بھی اس سوسائٹی کو چلا رہے ہیں، ہم بھی اس سوسائٹی کے وہ ویل ہیں، وہ پہیے ہیں جو اس سوسائٹی کو چلا سکتے ہیں۔ تو یہ میں اس آرگنائزیشن کو اس لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑا درست سمت اختیار کی ہے اور صحیح پوائنٹس آپ نے اٹھائے ہیں جس کے اوپر آپ سوسائٹی کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ سوسائٹی کو بدلنے والی خواتین یہاں پہ موجود ہیں۔ بہت اکثریت یہاں سے جانتی ہے، اور کرنل وحید صاحب زیادہ کہ کہتے ہیں کہ بھی 10 سال کے بعد نا ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم ان پڑھ کے لائیں گے۔ ساری کی ساری دنیا جو ہے نا وہ کمپیوٹر کے اوپر جا رہی ہے، کمیونیکیشن آ رہی ہے۔ میں آج بھی لیٹر لکھتا ہوں، وہ ایک نائب کاسٹ اٹھاتا ہے جا کے دوسرے آفس میں چھوڑتا ہے، 1 دن لگ جاتا ہے، جبکہ دنیا ادھر ہی ٹائپ کر کے اگلے منٹ میں اگلے آفس میں میل کر دیتی ہے۔ یہ تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑے دنوں کے بعد یہ ہماری ضرورت بن جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کوئی کمپیوٹر کورسز بھی کروا رہے ہیں، آن لائن کروا رہے ہیں۔ اس پہ میں ضرور ان کو یہ کہوں گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، بنیادی کورسز سب آپ سکھائیں۔ یقین کریں کہ یہ پاچھوٹ نہیں بدلے گا، یہ پونچھ بدلے گا۔ اور یہ جو لوگوں کے لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ سب کچھ جو ہے نا ہمیں ملنا چاہیے، ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچ بھی بدلے گی۔ ہمیں اپنا کام خود کرنا ہے، جو کام اپنا خود کرتے ہیں لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ جو ہمیشہ دوسروں کے اوپر انحصار کرتے ہیں پھر وہ ریکویسٹ موڈ پہ ہی لگے رہتے ہیں۔ ہم نے ریکویسٹ موڈ پہ نہیں رہنا، ہم نے اپنا کام۔ تو آپ اپنی سڑکیں بھی بنا رہے ہیں، یہ بھی چیزیں بنا رہے ہیں، وہ بھی بنا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جب چیزیں کریں گے معاشی تبدیلی آئے گی، آپ کے گھروں میں، آپ کے علاقے میں تبدیلی آئے گی۔ کیرالہ اسٹیٹ جو ہے انڈیا کی، وہ یہ سمجھیے ساری ڈیولپ کی ہے۔ جو اوورسیز ہیں ہمارے، جو بیرون ملک لوگ تھے انڈیا کے، وہ جب کیرالہ کے رہنے والے تھے، ان سب نے اسی طرح جس فکر کے ساتھ آپ چل رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بھی بنایا، جو ایک مثال ہے نہ صرف انڈیا میں بلکہ دنیا میں ایک بہترین قسم کا انہوں نے ایئرپورٹ پرائیویٹ لوگوں نے بنایا۔ تو اب کیا ہے، اس سے